یہ 1 2 3 اور پوری ٹیم بھی زیارت عاشورہ سے نکلا ہوا نعرہ ہی ہے۔ اللہم لعن الاول والثانی والثالث والرابع ولعن یزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد والشمر وعمر بن سعد وآل زیاد وآل مروان الی یوم الاول ثانی ثالث، یہ پوری ٹیم تھی جو اینڈ تک بیان کیے۔ زیارت عاشورہ سے ماخوذ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی نعرے پر بہت ساروں کی آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجلس میں کون یہ ملنگ ٹائپ کا بندہ آگے، بیوقوف بندہ، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہتا، ہم جیسے جنٹلمین لوگوں میں بیٹھ کے نعرہ لگانے پتہ نہیں کون سا بندہ آگے۔ تم زیارت عاشورہ کے خلاف بات کرو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نعرہ نکلا ہوا ہے کہاں سے، زیارت سے، عاشور سے۔ میں پڑھ کے سنا دیا آپ کو۔ حضور یہ لعنت میں نے بارہا کہا مجالس میں، جوک نہیں ہے۔ امیر المومنین جو کام کر رہے ہیں حشر کے میدان میں، امیر المومنین جو کام کر رہے ہیں دنیا میں، وہ مذاق ہوگا؟ لعنت قرب الہی کا باعث ہے۔ یا آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی، انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں، وَإِلَىٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور محمد مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہوں، وَإِلَىٰ فاطمہ، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قریب ہوتا ہوں، وَإِلَىٰ الحسن، اور حسن کے قریب ہوتا ہوں، وَإِلَىٰ علی، سے پہلے امیر المومنین کے قریب ہوتا ہوں، وَإِلَيْكَ، اور آپ کے قریب ہوتا ہوں۔ کیسے؟ بِمُوَالَاتِكُمْ، آپ سب کی محبت کے ذریعے، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، آپ کے دشمنوں پر تبرے کے ذریعے میں اللہ سے، محمد سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، سب سے قریب ہوتا ہوں۔ کبھی پڑھیے بھائی زیارت عاشورہ کا ترجمہ؟ یہ جو لعنت آپ دشمنان اہل بیت پر بھیجتے ہیں، اس لعنت میں جان کیوں نہیں؟ آج وجہ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیے آپ درود پڑھتے ہیں بڑے تقدس کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، حالانکہ دروس میں بھی جو ہونا چاہیے تقدس، وہ بندے حقیر کی نگاہ میں تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ جا کے تاریخ پڑھیں گے اور ہزاروں سال پرانی تاریخ، اور کس کس نبی نے کہاں کہاں محمد و آل محمد درود پڑھوایا، اب یہ ایک بالکل ہی الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک، جسے کہا جائے ہلکی سی ایک موم بتی جلا کے، ایک دیا جلا کے آگے بڑھ جاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے دریائے نیل کے کنارے لے کے ساری قوم بنی اسرائیل کو، کہا چلو جو ہے پانی پر، کہنے لگے ہم کہاں سے جائیں پانی میں، مرواؤ گے ہمیں پانی میں چلے؟ کہا نہیں، درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ پانی پہ چڑھنے کی توفیق دے دے۔ کہا نہیں، یقین تھا نہیں ان کو۔ تو حضرت موسیٰ نے بآواز بلند درود پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نیل کا دریا پھٹ گیا درود کے صدقے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ نیل کا دریا پھٹ گیا، ایک بڑا رستہ بن گیا، کہا کہ چلو آ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ہم جو ہے نا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اور اگر ایک ہی رستے میں گھس گئے تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، آگے پیچھے تھوڑے ہو گئے تو اور خون خرابہ ہو جائے گا، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پڑھو سارے درود، ان سے درود پڑھوایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 12 رستے بن گئے۔ جب 12 رستے بن گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم 12 ہیں لیکن ہیں تو رشتہ دار، اب ہر بندہ الگ رستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ، اس کی خیر خبر بھی تو ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھو درود پڑھوا کے وہ پانی میں کھڑکیاں بنوائی کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جہاں بھائی خیریت سے جا رہے ہو، ٹھیک ہو، چلو بھائی۔ تو وہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے درود پڑھوا کے سمندر میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ ہم لوگ جب درود پڑھتے ہیں ہے تقدس، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے، کتنے مسئلے میں جانتا ہوں مومنین کو، بھائی فلاں چیز گم ہو گئی، نہیں مل رہی، اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چھوٹے موٹے مسئلے سے لے کے وہ آخر تک جتنے بڑے مسئلے درود کے ذریعے حل۔ پھر بھی بہرحال ان ساری باتوں سے ہٹ کر، پھر بھی جب آپ سے کہا جاتا ہے درود پڑھی، تو آپ کے اندر ایک تقدس، ایک اسپریچولیٹی، ایک معنویت، جس بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں پھر جان ہے۔ بھائی کیوں جان ہے؟ اس لیے کہ آپ کو محمد و آل محمد کے فضائل سننے کو ملتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا جملوں پر، قیمتی ترین آج کی مجلس کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ درود آپ پڑھتے ہیں، اس میں پھر جان ہے،
کیونکہ محمد و آل محمد کے فضائل سنتے رہتے ہیں تو احترام سے سر بھی جھک جاتا ہے، سینے پر ہاتھ بھی آ جاتا ہے، اور ایک روحانیت بھی آ جاتی ہے کہ ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، دعائے درود پڑھ رہا ہوں، دعائے رحمت، جو کائنات کے مقدس ترین لوگ ہیں۔ لیکن جب لعنت کی باری آتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ دشمن کتنے کمینے تھے، ممبر سے کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ جدھر کچھ بیان کرنا شروع کرو، دو چار آیتیں کہ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، میں فضائل پڑھو۔ اب اگر غلطی سے کوئی لعنت کا نعرہ لگائے بھی تو سمجھ میں نہیں آتا ہو کیا رہا ہے۔ جس دن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آل محمد کے دشمن جس قدر ولد الحرام ہیں، وہ جو لعنت ہے وہ آپ کے پورے وجود سے نکل کر آئے گی۔ بر دشمنان اہل بیت لعنت، لعنت میں آپ کی خود بخود غیظ و غضب آئے گا، لعنت میں آپ کی خود بخود خلوص آئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ دعائے صنم قریش پڑھیں گے، جب ان ظالموں پہ لعنت کریں گے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا، صنم قریش پڑھتے ہوئے دھاڑے مار مار کے روئیں گے، جب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لعنت کیا کر رہا ہوں میں۔ یہ قصے میں بیزاری کا اعلان کر، اللہ نے مجھے کتنا بلند اور کتنا عظیم مرتبہ دے دیا کہ میرے دل کو ان نجاستوں سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ لیکن کیا بتایا مولوی صاحب نے، کہاں لا کے پھنسایا، سماعت فرمائیے گا۔ ایک مجھے صلوات کا سہارا دے دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت کو سمجھیے لعنت کی۔ لعنت کس چیز کا نام ہے، کس مقدس ترین عمل کا نام ہے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ اعتراضات، یہ شبہ کہ یار لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، اور فلاں پہ لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان دانوں کی ضرورت نہیں ہے، بس درود پڑھواؤ اور نعرے لگاؤ کافی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں دم توڑ دیں گی، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے، میں وجہ عرض کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے آدھے زیادہ مولوی صاحبان میرے دشمن یا میرے مخالف ہیں کہ یہ باتیں ممبر سے کیوں کرتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحبان نے آپ کو تقویٰ جو ہے نا بالکل کسی اور دنیا کا تقویٰ دکھایا، جو اصل تقویٰ اور اساس سے تقویٰ تھا وہ بتایا ہی نہیں۔ تقویٰ کیا ہے بھائی مولانا صاحب، تقویٰ کیا ہے؟ ہاں بسم اللہ، بیٹھے تشریف رکھیں، میں آپ کو تقویٰ بتاتا ہوں، ذرا اچھی طرح تقویٰ آپ سمجھیں، تھوڑا ٹائم دیں مجھے 4-5 منٹ۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ ارشاد ہو، میں سننے کو تیار ہوں۔ کہ یہ جو آنکھ ہے، ہر جسم کے عضو کا تقویٰ ہوتا ہے۔ آنکھ، اگر آپ نے اس آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، یہ خلاف تقویٰ ہے، حرام کام کیا، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے بالکل۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے، اتنی ایک نوجوان کی، ایک جوان کی یا بزرگ کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ نامحرم کا وجود سامنے آئے تو آنکھیں جھک جائیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لو، نیچے جھکا لو، عجائبات کا نظارہ کرانا ہمارا کام ہے۔ آنکھ کا تقویٰ۔ ہاتھوں کا تقویٰ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ یہ ہاتھ حرام کی طرف، مال حرام، جسم حرام، شے حرام، جو بھی حرام ہے، ہاتھ حرام کی طرف نہ جائے۔ منہ کا تقویٰ کیا ہے بھائی؟ اس منہ میں کچھ حرام۔ شکم کا تقویٰ کیا ہے؟ شکم میں کچھ حرام۔ پیروں کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ حرام جگہوں کی طرف چل کر۔ کان کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ یہ حرام نہ سنے، غیبت نہ سنے۔ زبان کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ اس طرح سارے اعضاء و جوارح کا، وہ جو روزے والی حدیث میں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے سر کے بال اور جسم کی کھال سب کا روزہ ہونا چاہیے، تو تقویٰ ہے۔ توجہ فرمائیے گا حضور، یہ تقویٰ بیان کر کے مولانا صاحب کہتے ہیں چلے بھائی اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں، ہم لوگ سب گھر جاتے ہیں، پھر اپنے درود پڑھ دیجیے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تقویٰ کی کلاس یہاں پر ختم ہو گئی۔ حضور آپ نے اصل تقویٰ تو بتایا ہی نہیں۔ پیر کا تقویٰ بتا دیا، ہاتھوں کا تقویٰ بتا دیا، پیٹ کا تقویٰ بتا دیا، زبان کا تقویٰ بتا دیا، کانوں کا تقویٰ بتا دیا، آنکھوں کا تقویٰ بتا دیا، بال کا تقویٰ بتا دیا، کھال کا تقویٰ بتا دیا۔ جو دل کا تقویٰ ہے وہ کون بتائے گا؟ دل کا تقویٰ یہ ہے کہ اگر اس میں عقیدے کو خالصتاً جگہ دینی ہے تو پہلے دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجو، دل کو پاک کرو، پھر عقیدے کی جگہ بنے گی۔ یہ والا تقویٰ بتانے کو تیار؟ یہ والا تقویٰ بتانے کو تیار؟ یہ بھی تو تقویٰ ہے۔
دل کو اغیار کی محبت سے پاک رکھا۔ الحمدللہ کہ میرے دل میں نہ کسی ایسے مرد کی محبت ہے جو علی کے مقابلے پہ آیا، نہ کسی ایسی عورت کی محبت ہے جو علی کے مقابلے پر آئی۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی کہیں ہے کہ نہیں یار ان کا نہیں وہ تھوڑا سا ان کا خیال تھوڑا سا کر لو، اس کا مطلب معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ جو اذن مؤذن کی لعنت ہے وہ پھر معذرت کے ساتھ آ جائے گی۔